ریاستی وزراء محمد محمود علی اور کے ایشور نے لوئس بریل کے کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کی ہے۔ نابینا افراد کے لیے بریل سسٹم متعارف کروانے والے لوئس بریل کی 214ویں یوم پیدائش کے موقع پر بریل پارک واقع ڈسیبلڈ ویلفیئر بھون میں نصب کیے گئے لوئس بریل کے مجسمے کی ایس سی ویلفیئر منسٹر کے ایشور اور ہوم منسٹر محمد محمود علی نے رونمائی کی۔ اس پروگرام میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ، معذور کارپوریشن چیئرمین کے واسودیوا ریڈی، ڈسیبلڈ کارپوریشن کی ڈائریکٹر شیلاجا، مقامی کارپوریٹرز و دیگر نے شرکت کی۔ وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے دبئی میں پھنسے سرسلہ کے ایک نوجوان کو ہندوستان واپس لانے کا تیقن دیا ہے۔ تلنگانہ کے سرسلہ کے رہنے والے شیخ عمران کا ایک ویڈیو ٹویٹر پر شیئر ہوا ہے جس میں وہ خود کو بچانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے مطابق عمران سرسلہ ٹاؤن کے بی وائی نگر کے ساکن ہیں اور 2 ماہ قبل ایک کمپنی میں ملازمت کے لیے دبئی گئے تھے۔ کمپنی کی جانب سے انہیں ویزا بھی فراہم کیا گیا تھا۔ متاثرہ نے بتایا کہ فرم نے انہیں جس ملازمت کا وعدہ کیا تھا وہ دینے کے بجائے انہیں دوسرے کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہے اور حتیٰ کہ انہیں بھوکا بھی رکھا گیا ہے۔ ویڈیو میں نوجوان نے وزیر آئی ٹی کے ٹی آر سے تلنگانہ واپسی میں ان کی مدد کرنے کی التجا کی ہے۔ کے ٹی آر کو ٹیگ کیے گئے ویڈیو کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے لڑکے کو واپس لانے میں مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور دبئی میں ہندوستان کے قونصل جنرل اور ہندوستانی سفارتخانے سے رابطہ کرتے ہوئے وطن واپسی کا بندوبست کرنے کا بھی یقین دلایا ہے۔ کے ٹی آر نے مزید کہا ہے کہ ان کی ٹیم این آر آئی افیئرز محکمے کے ساتھ تعاون کرے گی۔ این کیو ایف پروڈکشن اور این جی او گروپ آف تلنگانہ کی جانب سے معذور طلباء اور طالبات کو الیکٹرک 2 اور 3 ویلرز جبکہ بے روزگار نوجوانوں میں ای آٹوز تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ بیٹی انمول ہے اور جنتا سیوک کے تحت یوم جمہوریہ کے موقع پر منتخب مستحق ضرورت مند اور جسمانی طور پر معذور طلباء و طالبات کو الیکٹرک 2 ویلرز اور 3 ویلرز تقسیم کیے جائیں گے جبکہ بے روزگار افراد میں ای آٹو رکشہ کی تقسیم کی جائے گی جس کا رجسٹریشن 7 جنوری سے کیا جائے گا۔ چیف ڈائریکٹر محمد ناصر، ایم ڈی کنور ساگر اور ڈائریکٹر محمد ندیم نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے تمام تر تفصیلات عثمانیہ یونیورسٹی گلوبل ایلومنی 2023 کے دوسرے دن ایلومنی کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ کامرس کالج کے پرنسپل پروفیسر شری رامولو نے اس موقع پر عثمانیہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار دنیا کے کونے کونے سے سابق طلباء کو متحد کرنے کے لیے گلوبل ایلومنی میٹ کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اس 2 روزہ پروگرام میں 300 سابق طلباء نے شرکت کی ہے جو کہ کالج کی ترقی اور ہاسٹل کے لیے مالی امداد فراہم کریں گے اور کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ کالج کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر کالج کی نئی عمارت بھی تعمیر کی جائے گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کانگریس پارٹی کو سرپنچوں کے مسائل کو لے کر اندرا پارک پر دھرنا منظم کرنے کی اجازت دی ہے۔ پولیس کی جانب سے سرپنچوں کے مسائل پر کانگریس کو دھرنے کی اجازت دینے سے انکار کرنے اور پارٹی لیڈروں کو محروس کرنے کے بعد ٹی پی سی سی قائدین نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے دھرنا منظم کرنے کی اجازت دے دی ہے تاہم کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ کانگریس پارٹی کو دھرنے میں 300 سے زائد لوگوں کو شامل کرنے، دھرنے کے دوران کوئی اشتعال انگیز تقریر کرنے سے اجتناب برتنے کا کورٹ نے مشورہ دیا ہے اور دھرنا منظم کرنے کی اطلاع پولیس کو دینے کو کہا ہے۔ بی آر ایس رکن اسمبلی کے ٹول پلازا کے عملے پر حملہ کرنے کا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو جانے والا واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق منشیال ضلع کے مندہ مری ٹول پلازا کے عملے کی جانب سے پروٹوکول کا لحاظ نہ کرنے اور دیگر گاڑیوں کے ساتھ ان کی گاڑی روک دینے پر بیلم پلی کے رکن اسمبلی درگم چینیا برہم ہو گئے اور کار سے اتر کر بدتمیزی کرنے والے عملے پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ رکن اسمبلی کی جانب سے عملے کو تماچا رسید کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ کئی افراد نے ٹول پلازا کے کاموں کی 100% تکمیل نہ کرنے کے باوجود بھی ٹول کی وصولی کی شکایت کی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر آئی پی ایس عہدیداروں کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ حکومت نے پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس اینٹی نارکوٹک بیورو کی ذمہ داری دی ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی پی ریلویز روڈ سیفٹی سندیپ شنڈالیا کو ڈائریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ پولیس اکیڈمی کا عہدہ سونپا گیا ہے۔ شیکھا گوئل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بیورو کا تبادلہ کر کے انہیں ایڈیشنل ڈی جی پی وومن سیفٹی شی ٹیمز و بھروسہ سینٹر مقرر کیا گیا ہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنر ایم اسٹیفن رویندر کو نو تشکیل شدہ عہدے
IGP تلنگانہ اسٹیٹ سائبر سیکیورٹی کی اضافی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جی سدھیر بابو ایڈیشنل کمشنر پولیس رچاکنڈا کا تبادلہ کر کے انہیں ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک حیدرآباد مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈائریکٹر اقلیتی بہبود شاہ نواز قاسم کا تبادلہ کر کے انہیں انسپکٹر جنرل پولیس ملٹی زون سیکنڈ مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ترون جوشی انسپکٹر جنرل پولیس ٹریننگ دفتر DGP مقرر کیے گئے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے خسرہ روبیلا ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز کیا۔ سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA کوثر محی الدین نے نانند نگر ڈویژن کے حکیم پیٹ کنٹا میں بستی دواخانے کا دورہ کیا۔ انہوں نے ادویات کی فراہمی اور مینٹیننس کا بھی جائزہ لیا۔ بعد ازاں MLA نے بستی دواخانے کے انچارج ڈاکٹر انورادھا کے ہمراہ MR ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 4 جنوری سے 9 ماہ کے بچوں کو 2 کے بجائے 4 ٹیکے دیے جائیں گے۔ بعد ازاں MLA نے پارٹی کارکنان میں ای شرم ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے ہیں۔ ای شرم کارڈ مرکزی حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں سے مستفید ہونے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نالند نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین، پارٹی کے سینئر قائدین، سرگرم کارکنان و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ تلنگانہ مالیاتی کارپوریشن کے لون کے حصول کے لیے ہارڈ کاپیاں داخل کرنے کے عمل کو بلا رکاوٹ جاری رکھنے کے لیے حج ہاؤس میں پولیس عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ حکومت کے مشیر AK خان، مائنورٹی ویلفیئر ڈائریکٹر شاہ نواز قاسم، تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے گزشتہ روز ہارڈ کاپیز کے ادخال کے دوران شیشوں کے دروازے اور کھڑکیوں کے توڑ پھوڑ کے واقعے کے بعد چہارشنبے کے روز حج ہاؤس کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ عوام کے ہجوم اور گزشتہ روز عوام اور عملے کے درمیان عدم تعاون کے سبب پیش آنے والے واقعے کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے حج ہاؤس رزاق منزل میں پولیس عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ درخواستیں داخل کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں عوام حج ہاؤس پہنچ رہے ہیں، اور اگر عملے کی جانب سے دور اندیشی سے کام لیا جاتا اور پہلے سے ہی اس طرح کے انتظامات کیے جاتے تو گزشتہ روز پیش آنے والا واقعہ پیش نہیں آتا۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے AIMIM رکن اسمبلی محمد معظم خان نے تمام کارپوریٹرز اور سینئر لیڈران کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ AIMIM چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر پارٹی کے دفتر دارالسلام میں منعقد کیے گئے اجلاس میں MLA معظم خان نے آئندہ ہفتے حلقہ بہادر پورہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے افتتاح اور جلسے حالات حاضرہ کے انعقاد سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں سینئر لیڈر مرزا رحمت بیگ، سابق کارپوریٹر MA غفار و دیگر نے شرکت کی۔ محمد معظم خان نے 12 جنوری کو کشن باغ گوتم ماڈل اسکول کے قریب منعقد ہونے والے جلسے حالات حاضرہ میں شرکت کرنے کی عوام سے خواہش۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں پر تجاوزات کے باوجود کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ بوئن پلی میں پارٹی قائدین اور کارکنان سے مخاطب ہوتے ہوئے ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر ملک کو منقسم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ حکومت تلنگانہ کی کارکردگیوں کو بھی TPCC قائد نے نشانہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت کی ناکامیوں سے عوام کو واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ مستقبل کی سرگرمیوں کو ماہرین کی تجاویزات کے مطابق ترتیب دیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے سال 2003 میں ریاست کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سال 2023 میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ انہوں نے متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی برسر اقتدار آ سکے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و MP حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے آصف نگر منڈل کے 50 استفادہ کنندگان کو شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی چیکس سونپے ہیں۔ چیکس کی تقسیم پروگرام میں متعلقہ کارپوریٹرز، پارٹی کارکنان و دیگر نے حصہ لیا۔ لنگر ہاؤس پولیس حدود مغل کا نالہ سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مغل کا نالہ میں آج صبح ایک نعش دکھائی دی، جس کے بعد مقامی عوام نے پولیس کو اطلاع دی۔ مقامی عوام کی جانب سے اطلاع موصول ہونے پر لنگر ہاؤس پولیس نے فوری وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ہیں۔ پولیس مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات۔ رکن راجیہ سبھا آر کرشنیا نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے مخلوعہ اساتذہ کی جائیدادوں کو پر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
अनएम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी ने असातिज़ा के ओहदों पर तखर्रुरात का मुतालबा करते हुए वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर का घेराव किया है। इस मौके पर आर कृष्णैया ने रियासत भर में सरकारी असातिज़ा के ओहदे खाली होने के बावजूद उन पर भर्तियां न करने पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खाली जायदादें होने के बावजूद तखर्रुरात न करते हुए हुकूमत तलबा और बेरोजगारों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। रुकन राज्यसभा का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से तलबा का तालीमी मियार तबाह हो रहा है और तालीमी निज़ाम कमजोर पड़ रहा है। आर कृष्णैया ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वो फौरी हरकत में आते हुए खाली असामियों को पुर करे। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से कर्ज़जात के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से कर्ज हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी करने के लिए बड़ी तादाद में नुमाइंदगियाँ मौसूल होने और कसीर तादाद में अवाम की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल होने पर दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 9 जनवरी किया गया है, जबकि हार्ड कॉपी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी मुकर्रर की गई। अमेरिका और बरतानिया में तेजी से फैल रहा कोविड XBB.15 वेरिएंट रियासत तेलंगाना में दाखिल हो चुका है। रियासत में इस वेरिएंट के 3 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इंडियन SARS-CoV-2 से मुंसलिक हैदराबाद बेस्ड जीनियाती लैब्स ने 3 मुस्बित केसेस की तस्दीक की है। गुज़िश्ता 15 दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक व दीगर रियासतों में जीनियाती तरतीब के लिए कोविड से मुतासिरा मरीजों के सैंपल्स इकट्ठा करने में तेजी आई है। दिसंबर और 2 जनवरी के दरमियान मुल्क में कुल 6 XBB.15 इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3 रियासत तेलंगाना, 2 रियासत महाराष्ट्र और 1 रियासत गुजरात से था। XBB.15 वेरिएंट के तेजी से फैलाव ने हैदराबाद की आवाम को खौफजदा कर दिया है। रियासत के सेहत के ओहदेदारों ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की है। आरोग्यश्री स्कीम के तहत खानगी दवाखानों में गरीबों को इलाज की सहूलत फराहम की जाती है, ताहम खानगी दवाखानों को हुकूमत लाखों रुपए वाजिबुल अदा है, जिससे मुश्किलात हो रही हैं। कई तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत एक तरफ सरकारी दवाखानों में इलाज की मियारी सहूलत की फराहमी के इक़दामात के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ खानगी दवाखानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के आरोग्यश्री के बकायाजात के लिए फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। IT की टीमों ने शहर के कई मुकामात पर तलाशी ली। इस तलाशी में तकरीबन 20 टीमों ने हिस्सा लिया। गच्चीबोली में एक्सेल रबर लिमिटेड के दफातर की तलाशी ली गई। बाजूपल्ली चंदानगर में IT के अहदेदारों ने ये तलाशी ली। इस तलाशी मुहिम का आगाज़ आज सुबह 6 बजे हुआ। तकरीबन 40 कारों और 3 CRPF की गाड़ियों में अहदेदार इस तलाशी मुहिम के लिए हैदराबाद के IT दफ्तर से रवाना हुए। IT मुलाजमीन ने गच्चीबोली के दफ्तर से अहम दस्तावेजात भी जब्त किए। बताया जाता है कि इनकम टैक्स की अदायगियों में मुबैना बेकायदगियों का पता चलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जैन तबके ने झारखंड हुकूमत की जानिब से उनके मुक़द्दस मुकाम को सयाहती मरकज़ बनाने के फैसले के खिलाफ मुंबई में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि उनके मुक़द्दस मुकाम को मुनहदम करते हुए इस जगह पर सयाहती मुकाम बनाने का फैसला किया गया, जिसको फौरी वापस लेने की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत पर इस सिलसिले में तवज्जो देने का भी मुतालबा किया। आलूदगी के खात्मे के लिए शहर की सड़कों पर बनाई गई साइकिल ट्रैक्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन के हिस्से के तौर पर ये ट्रैक्स बनाई गई हैं। इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के नाम से शहर में ये ट्रैक्स बनाई गई थी। शहर में 90 किलोमीटर पर ये ट्रैक्स बनाई गई थी। इस सिलसिले में साइन बोर्ड्स भी लगाए गए, ताहम दीगर गाड़ी सवारों की जानिब से इन ट्रैक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और इन पर गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। इस तरह इन साइकिल ट्रैक्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पुराने शहर के एक ATM में 500 रुपए की रकम निकालने पर 2500 रुपए निकलना शुरू हो गए। ये HDFC का ATM है। इस वाक़े से कई अफराद हैरत ज़दा हो गए। इस वाक़े की इत्तला पुलिस और बैंक के अहदेदारों को दी गई, जिसके बाद इस ATM को बंद कर दिया गया। बैंक अहदेदार इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। कलेक्टर की कार के सामने अचानक मवेशियों के आ जाने पर मुलग के कलेक्टर ने चरवाहे को
जुर्माना आयद किया। उन्होंने इस चरवाहे पर शदीद बरहमी का भी इजहार किया। कलेक्टर की यह हरकत तनाज़े का शिकार हो गई। साथ ही कलेक्टर ने निचली सतह के अहदेदारों को हिदायत दी कि इस चरवाहे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 10वीं जमात के इम्तिहानात में हर पर्चे के दरमियान एक दिन का वक्फा रखने का तलबा ने मुतालबा किया है। इन तलबा ने हर पर्चे के दरमियान वक्फा न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इन तलबा का कहना है कि पहले की तरह हर पर्चे के दरमियान एक दिन का वक्फा दिया जाना चाहिए। 3 अप्रैल से 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मॉडल पेपर्स भी ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं, ताहम तलबा के इस मुतालबे पर महकमे तालीमात खामोश है। नए साल के मौके पर एक लड़की सरेआम चलती खुली कार में नशा करती हुई नजर आई। इस वाक़े का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इसकी हरकत वहां से रास्ते से गुजरने वालों ने अपने सेल फोन कैमरों में कैद कर ली। इस लड़की की शिनाख्त न हो सकी, ताहम पुलिस ने इस वीडियो की बुनियाद पर इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी फौज के मिसाइल हमलों के नतीजे में माक्यूका के करीब 63 रूसी फौजी हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने 24 फरवरी से जारी यूक्रेन की जंग में रूसी फौज की कार्रवाइयों के बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज ने कई इलाकों में बमबारी की, जिसके नतीजे में उसके 63 फौजी हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि 4 इंतहाई तबाहकुन रॉकेट हैंड्स के फटने के नतीजे में आरजी तैनात पॉइंट के एक हिस्से में 63 फौजी हलाक हो गए हैं। यूक्रेन में रूसी फौजी यूनिटों की कार्रवाई को जारी रखते हुए नागाशेव ने कहा कि रूसी फिजाइये के इंतहाई दुरुस्त हथियारों के हमले के नतीजे में यूक्रेनी फौज के लिए काम करने वाले 70 से ज़ायद गैर मुल्की किराए के जंगजुओं को हलाक कर दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।